جب اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا نا، رمضان المبارک کا روزوں کا ذکر کیا، تو سب سے پہلے اہل ایمان کو ان کی حیثیت بتائی کہ آپ وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، اور اس ایمان کے لیے تم سب کچھ قربان کر سکتے ہو، میری محبت میں سب کچھ چھوڑ سکتے ہو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دی ہیں، اور یہ صرف تمہارے اوپر نہیں کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی ہم نے فرض کیے۔ روزہ کتنی اپنے اندر برکت رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے اور اپنے ماننے والوں کو جب کشتی میں بٹھا چکے، جب ہر طرف طوفان ہے اور پانی ہی پانی ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں کہ وہاں بچنا انتہائی مشکل ہے، آپ کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ جائے اور پھر بھی وہ طوفان کی زد میں آ جائے، کس قدر طوفان کی جو ہے وہ شدت ہوگی اس وقت، لیکن یہ پیغمبر کی حضرت نوح کی کشتی ہے، یہ ان کی امان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں اور طوفان بھی چل رہا ہے، لیکن اس کشتی کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا رہے، اس لیے کہ یہاں اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں حضرت نوح کو ماننے والے بیٹھے ہوئے، یہاں اپنے رب کی اطاعت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جہاں دعاؤں کی تلقین فرمائی، وہاں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ روزے رکھیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جتنی بڑی مشکل میں ہو، اگر وہ روزے سے ہے تو اللہ روزے کی برکت سے طوفان نوح جیسی جو ہے، جو مصیبت ہے اور جو عذاب ہے، اللہ اس سے بھی انسان کو محفوظ فرماتا ہے۔ حضرت داؤد کا کبھی آپ نے ذکر سنا ہو، آپ کا روزہ پوری تاریخ عالم میں مشہور ہے، ساری عمر آپ نے ساری عمر ایک دن روزہ رکھا ہے، ایک دن افطار کیا ہے۔ اگر سال کے جو ہے وہ 365 دن ہیں تو ایک دن آپ روزے سے ہیں، ایک دن آپ افطار میں ہیں۔ کتنی بابرکت عبادت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کبھی آپ پڑھیں تو آپ ہر مہینے 9 روزے رکھتے، 3 روزے پہلے عشرے میں، 3 درمیان والے عشرے میں، ہر مہینے پورے سال کے ہر مہینے، اور 3 روزے جو ہے وہ عشرے کے آخر میں۔ یہ آپ کا ایک بابرکت معمول تھا۔ تو رمضان المبارک اپنے اندر بڑی، جس دن حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے نا، اس دن جو قبرستان والے ہیں انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ منو ڈھیروں مٹی کے نیچے جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں انہیں خبر پہنچ گئی ہے کہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو گیا، حالانکہ وہ چاند کو دیکھ نہیں رہے، چاند ان کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر انہیں کیسے پتہ چلا کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ اہل قبور کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم سے عذاب کو کیوں ہٹایا گیا؟ کہا رمضان مبارک کی آمد ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ جنت کے دروازے پورا مہینہ کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ کے سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہو جائیں گے، جس کے نوافل فرائض کے برابر ہیں۔ انسان نفل پڑھے گا، اللہ اس کو فرضوں کا ثواب نصیب فرمائے گا، اور جس کے فرائض 70 فرضوں کے برابر ہیں۔ ایک فرض پڑھا تو 70 فرضوں کا روزانہ جو نماز تراویح کا اہتمام ہے، 40 سجدے تو صرف ایک نماز تراویح کے ہیں، باقی دن میں جو اس نے سجدے کیے ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں، رمضان المبارک میں، حضرت جبریل سے قرآن مجید کا دور فرماتے تھے، جبریل امین کو سناتے بھی اور قرآن مجید سنتے بھی۔ کتنا بھلا وقت تھا، آج سے 10-20 سال پہلے اکثر گھروں میں ہم جاتے تو بچیاں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، خاوند بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی خاوند سے لڑ رہی ہے، بہنیں بھائیوں سے لڑ رہی ہیں، بھائی بہنوں سے لڑ رہے ہیں۔ کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ میرے رمضان میں اتنے قرآن مجید مکمل ہو گئے، تم پیچھے رہ گئے ہو، میرے اتنے سپارے ہو گئے، تم پیچھے رہ گئے ہو۔ ہم نے رمضان المبارک کی جو رحمتیں تھیں، جو برکتیں تھیں، ہم نے اس کی لذت کو جو ہے وہ حاصل نہیں کیا۔ اس لیے آئیں، اس رمضان المبارک میں بھی 4-5 دن، اس میں 5-6 دن باقی ہیں، اس کی خوب تیاری کریں آپ، اور ابھی یہاں سے جب آپ گھر جائیں تو حضور کی سنت پہ عمل کریں۔ روزانہ گھر میں بیٹھ کے اس مبارک مہینے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک حدیث مبارکہ اپنے گھر والوں کو سنائیں، فیکٹری میں ہیں تو اپنے ورکروں کو سنائیں،
اس کا اللہ آپ کو اجر نصیب فرمائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک آ گیا۔ اور حضور کے حدیث مبارکہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اپنا ٹائم جو ہے وہ کم کر دیں، فارغ کر لیں خود کو، اپنی روزگار کا جو ایک ترتیب ہے پورے سال میں اس کو گھٹا دیں، اپنے آپ کو خالی کریں۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، کہ یہ مہینہ میں نے عبادت میں گزارنا ہے۔ اور ایک چیز جو بڑی ضروری ہے، یہ جو منافع خوری ہم رمضان المبارک میں بالخصوص ہمارے ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے جی عید لگانی ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس دفعہ بڑی چنگی عید لگی ہے ماشاءاللہ، سب دوستوں کو فون کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی عید نہیں لگی، آپ نے تو اپنی تباہی کی ہے۔ اس مبارک مہینے میں کتنے لوگ آپ میں سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اصل قیمت کے اوپر چیزیں بیچیں گے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ اپنی عید لگاتے ہیں تو کتنے آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ اپنی بنیادی ضرورتیں حاصل نہیں کر پاتے۔ اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے اور بڑی ضروری میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں عصر کی نماز کے بعد مغرب تک جو افطاری کا ٹائم ہے اس وقت گھر میں دسترخوان لگا لیں اور وہاں گھر والے سارے بیٹھ جائیں۔ میری مائیں بہنیں بالخصوص ہمارے سیالکوٹ کی جو بیٹی ہیں یا ہماری بہنیں ہیں وہ کھانے بنانے میں تھوڑا سا کتراتی ہیں۔ اکثر ہمارے ہاں لوگ باہر سے کھانا کوشش ہوتی ہے کہ باہر سے لے آئیں اور باہر سے بنا بنائے ہم کھا لیں۔ اس مہینے میں وہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں خود کو وقف کر لیں سحری کے لیے بھی، افطاری کے لیے بھی، کہ ہم نے جہاں گھر میں 10 افراد ہیں ان کے لیے تو بننا ہے کھانا، 10 کی بجائے ہم 20 کا بنا لیں، باقی اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیں۔ افطاریاں بھی لوگوں کو کرائیں، غریبوں کو، اور سحریاں بھی کرائیں۔ میں نے الحمدللہ کافی سالوں سے یہ شعور دیکھا ہے ہمارے پاکستان میں کہ کبھی کبھی وہ موٹر وے سے یا کسی روڈ سے ہم گزرتے ہیں، لوگوں نے پورے پورے کنٹینر کھولے ہوتے ہیں اور افطاری تقسیم کر رہے ہوتے ہیں مسافروں میں۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کی فضیلت بیان کروں گا۔ تو اس لیے آئیں، اس مبارک مہینے کا استقبال کریں، اس کے لیے تیاری کریں۔ جس نے بھی عید کی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے وہ پہلے کر لیں تاکہ رمضان شریف میں آپ خاص ہوں صرف عبادت کے لیے۔ عرب میں اکثر ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں دن کو آپ کبھی مارکیٹوں میں جائیں تو ایسے جیسے اتوار والے دن ہمارے سیالکوٹ کی نہیں صورت ہوتی، یہاں کے سارے لوگ کہیں چلے گئے، راشی نہیں ہوتا۔ رمضان مبارک میں عرب میں ایسے ہوتا ہے، لوگ رات کو کام کرتے ہیں، دن کو عبادت کے لیے خود کو خاص رکھتے ہیں، دن کو وہ کاموں پہ نہیں جاتے۔ اس لیے ایک ترتیب بنا لیں کہ اس مہینے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ جو پچھلے آپ نے رمضان مبارک گزارے ان مبارک جو رمضان شریف گزرے ان کے ساتھ اس مہینے کا محاسبہ کریں، آیا کہ ہم نے جو پچھلے سال جو ہمارے نیک اعمال رہ گئے تھے ہم نے اس مبارک رمضان میں ان کو پورا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مبارک مہینے کی قدر کر کے اس کی برکتیں اللہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ